الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ میری آواز سننے والے ماں اور بہنوں، اللہ تعالی آپ تمام کو خوش رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کو اور مجھے تمام کو عافیت میں رکھے۔ دلوں کے اعمال کی اس روزانہ کی گفتگو میں ہم سن رہے ہیں مراقبے کے بارے میں، کہ میں اور آپ اپنے دل میں مراقبہ کی یہ دولت کیسے پیدا کریں۔ تو اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، کل کے درس میں ہم نے سنا، اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو لکھ دیتے ہیں۔ جیسے آج کل کے زمانے میں نئے سائنس نے، علم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انسان جو کچھ بھی اپنے زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں، وہ ایک مرتبہ زبان سے نکل جانے کے بعد یہ فضا میں ہوتے ہیں، یہ آوازیں دوبارہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک ایسے کچھ مشینیں ایجاد کی تو اس کو دوبارہ ان الفاظ کو سنا جا سکتا ہے۔ اور یہی بات قرآن نے کہی ہے کہ ہماری منہ سے جو بھی ایک لفظ ایک مرتبہ نکلتا ہے تو وہ بالکل محفوظ ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہی بیکار نہیں جاتا۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام ہے المحیط۔ المحیط کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے بندوں کے سارے کاموں کو، اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آسمان و زمین میں کوئی عمل ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے علم کے باہر نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیرے ہوئے ہیں۔ اور انہی اسماء میں سے آپ دیکھیں گے الرقیب والشہید والحفیظ والمحیط، یہ کتنے نام ہوئے؟ الرقیب، الشہید، الحفیظ، المحیط۔ المحیط میں تھوڑا علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ اسماء الحسنی میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان چاروں ناموں میں ایک چیز جو مشترک ہے وہ علم کی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی رقیب ہے، جانتے ہوئے وہ بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ناموں کو ہم جس قدر جانیں گے، اللہ تعالیٰ پر ہمارا اتنا ایمان بڑھے گا، اور ہم یہ سوچنے لگیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ساری چیزوں کو شامل ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام ہے العلیم۔ اللہ اکبر، العلیم۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس نام کے تعلق سے قرآن مجید میں کیا آیتیں ہیں، ان آیتوں کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ پوری طرح ہمارے سمجھ میں بات آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے، اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 پر 5 اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالی تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 پر 5 ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی نونیہ میں فرماتے ہیں: وَالرَّبُّ فَوْقَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِرُ الْإِنسَانِ۔ اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر کرسی پر ہے، لیکن کبھی کسی کے دل میں خیال نہ آئے، یہ وہم اور وسوسہ، یہ اشکال اور یہ تردد پیدا نہ ہو، یہ ڈاؤٹ پیدا نہ ہو کہ وہ اللہ، وہ رب، وہ خالق ارض و سما جو 7 آسمانوں پر عرش کے اوپر کرسی پر ہے، اس کو میرے تعلق سے کیا پتہ؟ کہتے ہیں کہ نہیں، لا يخفى علیہ خواطر الانسانی، انسان کے دل میں جو ارادے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں اس سے بھی وہ آگاہ ہے، انسان کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کی وہ نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے چھپے اور علانیہ چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر بھی اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 108 میں فرماتے ہیں: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں، ترجمہ ہے وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الملک آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ تم اپنے باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگی کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے۔ دوستو عزیزو، اماں اور بہنوں، آج کی اس درس میں کچھ باتیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں میں سے ایک نام العلیم کے تعلق سے سنا کہ العلیم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کن کن آیتوں میں کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں پھر ایک بار ہم سنیں گے اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں میں سے ایک نام الخبیر کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔